اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد عید کے دن سے لے کر اب تک اسی عنوان پر کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف مقامات پر حضور کی بعثت کے مختلف انداز میں مقاصد بیان کیے کہ حضور کیوں تشریف لائے، حضور کی ڈیوٹی کیا ہے، فریضہ کیا ہے، اور کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، میرے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا اس لیے کہ جتنے اخلاق کی اچھائیاں میں ان کو کمپلیٹ کر دوں۔ گڈ مینر یعنی جن کو حسن اخلاق کہتے ہیں وہ میں خود عمل کر کے اس کی کمپلیشن کر دوں، کمپلیٹ کر کے تمہیں بتا دوں کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ اور چنانچہ پہلے میں نے عرض کیا میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو آپ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو ان کا قرآن تو پڑھتے۔ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق وہی تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے، یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں حضور نے کمپلیٹلی اس پر عمل کر کے قوم کو بتایا۔ سمجھئے جی؟ اب اس کے اندر جو اخلاق کی قدریں، اخلاق کے اندر یہ ہے کہ امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، کسی کی ودیعت میں امانت میں نقصان نہ کرنا، سچ بولنا، جو وعدہ کیا اس کی پیروی کرنا، یہ ساری باتیں اخلاق کی اعلیٰ قدروں میں سے ہیں۔ اور چنانچہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے محبوب بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ قدروں کے اوپر فائز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک آدمی نے کو لین دین کا معاملہ تھا، وعدہ کیا، تو اس نے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا اور وہ بھول گیا، اسے خیال نہ رہا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا مجھے کہیں جانا ہے۔ اس سلسلے میں جناب پورا دن گزر گیا، اسے یاد نہ رہا۔ وہ بائی چانس گھر سے نکلا، اس طرف گیا تو دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تک کیا کھڑے؟ آپ نے فرمایا تو نے وعدہ کیا تھا آئے گا، تو میں نے کہا تھا کہ میں تیرا یہیں انتظار کروں گا۔ تو نبی ہو کر اپنے وعدے کو کیسے پورا نہ کرے؟ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کسی بندے سے وعدہ کیا
اور تقریباً اس وعدہ کو نبھانے کے لیے، اور وہ بھول گیا، آپ تقریباً 1 ہفتہ تک وہاں موجود رہے جی، وہاں سے نہیں گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو وعدہ کر کے گیا تھا، تو میں تو تیرا یہی انتظار کر رہا ہوں، یہ تو ہفتے کی بات ہے، میں زندگی کے آخری مرحلے تک اپنی بات کا مطلب یہ ہے کہ خیال کرتا، تیرا انتظار کرتا۔ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کرام کا کردار ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو گناہ کرتے دیکھا جی، غلط کام کرتے دیکھا، تو وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی یہ کام کر رہا ہے؟ اس نے خدا قسم میں نے نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کذبت عینی، میں نے غلط دیکھا ہے، تجھے جھوٹا نہیں کہتا، کذبت عینی، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں کہ میں نے غلط دیکھا۔ بتانا یہ تھا کہ بندہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک ہندوستان کے اندر بزرگ ہوئے حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، یہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا دور آیا، تو اس نے سمجھا کہ باقاعدہ طور پر ہمیں قانون اسلامی مرتب کرنا چاہیے، چلو جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں اور فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ ہندیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر وہ لکھا گیا، عالمگیری اس لیے کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر وہ فتاوی مرتب کیا گیا۔ وہ اس طریقے سے مرتب کیے گا جس سے قانون نہیں ہوتا، اس کی کلاس ہوتی ہے، اور اس کے اندر کئی علماء، 20-25 علماء کی میٹنگ تھی، ان کے اندر یہ طے پایا کہ وہ جو مفتہ بے قول ہے اس کو نقل کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کو فقہ کتاب پڑھتے ہیں، مثلا قدوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد کنز الدقائق پڑھتے ہیں، شرح وقائع ہدایہ ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے ایک مسئلہ کہ امام اعظم حنیفہ نے یہ کہا ہے اور صاحبین نے یہ کہا ہے، امام ظفر نے یہ کہا ہے، تو ان کے اقوال نظریات کو کیا کیا جاتا ہے؟ نقل کر دیا جاتا ہے۔ اب پڑھنے والا کنفیوز ہوتا ہے کہ صحیح بات وہ ہے جو امام اعظم صاحب نے کہی ہے، یا وہ بات درست ہے کہ جس پر صاحبین نے قول کیا ہے، یا وہ بات درست ہے جو امام ظفر نے کہی ہے۔ کنفیوز ہوتا ہے نا۔ اس لیے پھر اس کے بعد علماء کا ایک طبقہ ہے جن کو اصحاب ترجیح کہتے ہیں، انہوں نے وہ ان اقوال کا تجزیہ کر کے ترجیح دی کہ اس کے اندر امام صاحب کا یہ قول ہے، صاحبین نے یہ کہا ہے، امام ظفر نے یہ کہا ہے، لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، یا فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یا فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے۔ یعنی وہاں اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ 3 آراء ہیں، لیکن 3 آراء میں جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ فلاں کی رائے ہے جی، مفتبی۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر انہوں نے وہ مسائل لکھے کہ جن پر فتویٰ ہے، انہوں نے وہ اختلافات نقل نہیں کیے تھے، وہ جو ڈیسائیڈ ہے، فیصلہ، اس کو وہ لکھا۔ اس کے چیئرمین ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے، اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ اس کے چیئرمین بھی تھے اور اورنگزیب عالمگیر کے استاد بھی تھے، یعنی اورنگزیب عالمگیر کے استاد بھی تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، آپ سوچنے لگے کہ میرا شاگرد ہے اور پورے ہندوستان سے، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، اس نے کبھی مجھے کوئی دھیلا خدمت تک نہیں کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کو پڑھاتا ہوں، اس کو تعلیم دی، اس نے معاوضے میں مجھے کبھی کوئی خدمت نہیں کی۔ اتفاق سے آپ نے کسی سے بات کی، یہ بات اورنگزیب عالمگیر تک پہنچی۔ اب اورنگزیب عالمگیر کا گزران اوقات کیا تھی؟ پورے ہندوستان کا بادشاہ، گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا،
کھانا اس کی بیوی پکاتی تھی، اور وہ خزانے سے 1 روپیہ تک تنخواہ نہیں لیتا. اپنے روزگار کے لیے کیا کرتا کہ یہ ٹوپیاں بناتا سیتا جب وقت ملتا، یا پھر یہ کرتا کہ کلام پاک قلمی طور پر ہو. اس وقت پرنٹنگ وغیرہ نہیں تھی نا، تو کلام پاک پورا لکھتا، اور لکھنے کے بعد پھر وہ بازار میں فروخت کیا جاتا جو اس کی آمدنی ہوتی، ٹوپیوں کی جو آمدنی ہوتی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب یہ ٹوپیاں بازار میں بیچنے جاؤ تو یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بادشاہ نے بنائی. جب کلام پاک نسخہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاؤ تو یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا ہے، کہ لوگ پھر لحاظ کرتے ہوئے زیادہ پیسے دیں گے، تو بمشکل اس کی گزارنوقات ہوتی. اب اس تک یہ بات پہنچی کہ میرے استادوں نے یہ اعتراض کیا. اتفاق سے ملا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے ملاقات کے لیے گئے. رات میں ٹھہرے، سوچنے لگا کہ استاد صاحب کو گلا ان کی کوئی خدمت کرنی چاہیے. چنانچہ یہ ہوا کہ رات کو لباس بدلا، جناب بیس بدل کر بازار میں نکل گیا. بارش ہو رہی تھی. ایسے ہوا کہ ایک ہندو ساہوکار تھا، اس کا دکان ٹپک رہی تھی. اس نے اورنگزیب سے کہا مزدوری کرنی ہے. اس نے کہا بالکل مزدور ہوں. اس نے کیسے کہا کہ یہ میرے مکان کے اوپر مٹی ڈال دے. اورنگزیب عالمگیر ساری رات کو مٹی کھود کر اس کے مکان کے اوپر ڈالتے رہے، اور وہ جو اس کا ٹپکنا تھا وہ بند ہوا. فارغ وہ کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، مجھے مزدوری دے دیں. تو اس نے کہا کہ صبح دکان پر آ کر مزدوری لے جاؤں گا، میں صبح تو نہیں آتا، مجھے جو دینا ابھی دے دیں. اس کے پاس وہ 1 روپیہ تھا، وہی اس نے اورنگزیب عالمگیر کے حوالے کر دیا کہ اس وقت تو یہی ہے، اگر دکان پر آؤ گے جو مزدوری کی اس کے اتنے پیسے ملے. اس نے کہا یہی ٹھیک ہے. خیر، جب صبح کے وقت حضرت ملا جیون رحمت اللہ رخصت ہوئے تو ان کو اس نے وہ روپیہ نذرانے کے طور پر پیش کیا. اس کے پاس اور کوئی تھا ہی نہیں. آپ سوچیں کہ کبھی روپیہ دیکھیں، کبھی اورنگزیب عالمگیر کو دیکھیں، پورے انڈیا کا، ہندوستان کا بادشاہ نذرانہ 1 روپیہ پیش کر رہا ہے. آپ نے یہ کیا کہ جاتے جاتے دکان سے بنولے خرید لیے. بنولے سمجھتے ہیں؟ یہ کپاس نہیں ہوتی، ہاں جی. تو کپاس کے یہ کیا کہ وہ بیج اس کا بنولے خرید لیے. ان کے گھر میں کو 2-3 کنال زمین تھی، وہاں جا کر آپ نے کپاس بیج دی. اور اتنی کپاس ہوئی کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ کئی مطلب ہے کہ ایکڑ کے اندر بھی اتنی کپاس نہیں ہوتی جتنی ان کے ایک کنال میں ہوئی. جناب اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا جناب، بڑی دولت کی ریل پیل ہوئی. حکومت کو پتا چلا کہ ان کی کاشتکاری بڑی اچھی جا رہی ہے. انہوں نے جا کر ان سے مطالبہ کیا جناب پھر آپ کو مالیہ دینا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے. خیر، وہ جو ٹیکس کا انہوں نے مطالبہ کیا تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو شکایت کی، میری 2-3 کنال زمین ہے، یہ تیرے کاندیا کا ٹیکس. انہوں نے کہا جی اگر اس کی آمدنی ہے ٹیکس تو آپ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا اس میں میری محنت ہے، میں نے محنت کی، یہ کیا وہ کیا. اورنگزیب کہتا ہے نہیں یہ جناب یہ محنت نہیں ہے آپ کی، یہ اس میرے روپے کی برکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا آپ تشریف لائے. آپ نے یہ کیا کہ اس ساہوکار کو بلایا. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ نظام نہیں ہے، بے احتیاطی کرتے ہیں. ہندو جو ساہوکار نہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں جی، وہ روزنامچہ کا ہوتا ہے. روزانہ اگر 1 پیسہ بھی خرچ کیا نا تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہ اتنے پیسے کا ہم نمک لائے، اتنے پیسے کی مرچیں لائے، اتنے پیسے ہم نے فلاں خرچ کیے، اتنے پیسے ہم نے فلاں جگہ خرچ کیے.
اس کو بلا کر کہا کہ فلاں تاریخ آپ نے روز نامچہ نکالا، روز نامچہ نکالا، فرمایا کہ بتا تو نے کیا خرچ کیا؟ اس نے کہا 1 روپیہ میں نے ایک مزدور کو دیا تھا، میرا مکان ٹپک رہا تھا، وہ رات کو اس نے مزدوری کی تو 1 روپیہ میں نے اس کو دیا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں حضرت وہ مزدور میں تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہ جو میری اپنی محنت تھی نا وہ میں نے کما کر اپنے استاد کی خدمت کی، تو یہ آپ کے جو بنولے وغیرہ یہ جتنی ترقی ہے نا یہ اس میرے روپے کی میری محنت کی برکت ہے، آپ کی محنت کا اس کے ساتھ کوئی کنسر نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے وہی ملا جیون رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑی درسگاہ تھی جس کے اندر آپ پڑھاتے تھے، اور اتفاق سے دریا کے اس طرف آپ کی درسگاہ تھی، دریا کے اس طرف آپ کا مکان تھا، تو طالب علموں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ آج استاد جی سے حلوہ کھانا چاہیے، یہ ادھر ہی رہیں گے تو کام ہوگا۔ تو استاد جی سے وہ طالب علم کہتے استاد جی آپ گھر کیسے جائیں گے؟ آج تو جناب پل دریا کے اوپر تیر رہا ہے، یعنی مطلب پل ٹوٹ گیا تو آپ گھر کیسے جائیں گے؟ آپ پریشان ہوگے۔ چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر رات کو میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کھانا وانا تیار کیا، شاگردوں کو حلوہ شلوہ کھلایا، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ گھر نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ طالب علم کہہ رہے تھے کہ وہ پل ٹوٹ گیا، پانی دریا کے اوپر وہ تیر رہا ہے تو اس لیے میں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے آپ یہ بتائیں کہ پل کبھی دریا کے اوپر تیرے؟ اگر وہ ٹوٹتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو ڈوب جاتا۔ کہتے ہیں اتنا پاگل میں بھی نہیں ہوں، مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پل کبھی دریاؤں پر تیر نہیں سکتے، لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے کہنے والے مسلمان ہیں پل دریا پر تیر سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، تو میں نے ان پر اعتبار کیا ہے۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ یہ وہ اخلاق کی اعلیٰ قدریں ہیں، یعنی سرکار اس لیے تشریف لائے کہ جھوٹ آپ کے قریب نہ گزرے، بد دیانتی نہ ہو، بد امانتی نہ ہو، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے حقوق مقرر کیے، اور خامدوں پر بیویوں کے حقوق مقرر کیے، اولاد کے حقوق مقرر کیے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم جو پڑوسیوں کے حقوق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی اعلیٰ قدریں ہمارے لیے قائم کی، اور ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم یہ کریں کہ اپنی اولاد کو جب ہمیں موقع ملے خود بھی سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں، یعنی سرکار کا بچپنا کیسے گزرا، سرکار کی جوانی کیسے گزری۔ اور کمال کی بات یہ ہے حضور اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كُنتُمْ، فرمایا کہ رب معافی ما نزلنا عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداء، اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل نہیں کی بلکہ حضور نے خود مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کی، تو جب تم یہ جانتے ہو کہ سرکار کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اگر حضور اس معیار کی کتاب پیش کر سکتے ہیں تو چلو تم پوری کتاب نہ سی، ایک چھوٹی سی سورت ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر جتنے تمہارے مددگار ہیں نا ان کو بلا لو، مل کر یہ کام کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اب نہ کر سکے نا تو قیامت تک بھی تم اس کا جواب پیش نہیں کر سکتے۔
اسی طریقے سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ڈنڈے کے زور سے نہیں منوایا، دلائل ارشاد فرمائے اپنی الوہیت کے، اپنی توحید کے، اسلام کی حقانیت کے، حضور کی رسالت کے، قرآن کے کتاب الہی ہونے کی۔ لیکن سب سے بڑی دلیل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اللہ نے پیش کی ہے، وہ نہ تو معجزات ہیں، نہ بڑے بڑے دلائل ہیں، بلکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دو وَلَبِثْتُ عُمْرًا فِيكُمْ وَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، یعنی میں نے ایک عمر کا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ یعنی حضور کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضور کی سیرت، حضور کا کردار۔ یعنی حضور فرماتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میری عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزرا ہے، میرے بچپنے کو دیکھو، تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس پر تم انگلی رکھ سکو؟ میرے لڑکپن کو دیکھو، تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ساری دنیا جوان ہوتی، میں بھی جوان ہوں۔ میری جوانی پر 40 برس کے بعد میں نے اعلان کیا نا، تو 40 برس کی زندگی تمہارے اندر میں نے گزاری جو بچپنے پر، لڑکپن پر، جوانی پر مشتمل ہے۔ اور 40 برس کے بعد تو سامنے کہولت آ جاتے ہیں، بندہ میچور ہو جاتا ہے۔ کیا اس زندگی میں تمہیں کوئی ایسا نقطہ ملتا ہے کہ جس پر تم انگشت نمائی کر سکو؟ تو یوں سمجھیے کہ خدا بندے قدوس نے حضور کی حقانیت پر کیا پیش کیا؟ حضور کی ذات کو پیش کیا، حضور کے کردار کو پیش کیا۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ سب سے پیچھے ہم اپنے کردار کے لحاظ سے پیچھے۔ آپ کبھی غور کریں، دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا جی۔ عام لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا۔ ٹھیک ہے، پہلی جنگ کب ہوئی؟ جنگ بدر۔ 13 سال حضور نے مکے میں گزارے، 2 سال مدینہ میں گزارے، 13 2 15 سال کے بعد اعلان نبوت کے 15 سال کے بعد پہلی جنگ ہوئی۔ وہ جو پہلے مکے میں مسلمان ہوئے وہ کون سی تلوار سے؟ وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں اس سے پہلے مسلمان ہوئے وہ کون سی تلوار چلی تھی ان پر؟ وہ حضور کے اخلاق سے، حضور کی تعلیمات سے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں شام فتح ہوا تلوار سے، ایران فتح ہوا تلوار سے، افریقہ فتح ہوا تلوار سے، یہ پاکستان ہندوستان فتح ہوا تلوار سے۔ آپ تاریخی طور پر مجھے یہ بتائیں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا۔ یعنی مطلب ہے کہ جب بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے نا، تو پھر عالم اسلام میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک کیا تھا؟ پاکستان تھا۔ اب عالم اسلام کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، یہ آگے جتنے علاقے۔ آپ تاریخ میں مجھے بتائیں کہ کبھی ملائیشیا میں مسلمانوں کی کوئی فوج گئی ہے؟ انڈونیشیا میں کوئی مسلمانوں کی فوج گئی ہے؟ اصل قصہ یہ ہے، ہندوستان کے اندر فوج کے ذریعے راستہ ہموار کیا گیا۔ وہ جو لوگ ہلکا بگوش مسلمان ہوئے نا، وہ بادشاہوں سے نہیں، وہ فقیروں نے اسلام کو پھیلایا۔ پنجاب کے اندر اسلام ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ شد۔ پنجاب کے اندر جو اسلام کی بہاریں رونقیں، یہ داتا صاحب کی برکات ہے۔ یہ کشمیر کے اندر جو تقریباً نیرلی 100% مسلمان ہیں یا 98%، وہ کمائی ہے سید علی حمدانی کی۔ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ کمائی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، حضرت نظام الدین مؤغلائی کی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی۔ یہ لوگ اسلام کو پھیلانے والے، یہ بادشاہوں نے نہیں پھیلایا۔ بادشاہوں نے البتہ صوفیاء کے لیے فضا ہموار کی ہے، ایک جگہ فراہم کی ہے کہ جہاں آزادی کے ساتھ وہ جا کر
تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ انڈونیشیا ملائیشیا اسلام کس نے پھیلایا؟ یہ مزدوروں نے، دکانداروں نے جناب. یعنی سب سے پہلے آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب بر صغیر میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتان میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ نے بہت بڑی ایک تربیت گاہ قائم کی. اس کے اندر پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے مبلغ تیار کیے، تاجر تیار کیے. یعنی آپ نے دو کام کیے. کیا؟ تاجر تیار کیے، ان کو تجارت کا طریقہ بتایا، تجارت کیسے کی جاتی ہے. مبلغین تیار کیے گئے اور ان کو آپ نے ملائیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر بھیجا. وہاں وہ کیا کرنے گئے تھے؟ مزدوری کرنے گئے تھے. وہاں وہ کاروبار کرنے گئے تھے. اسی طریقے سے کچھ مبلغین آپ نے بھیجے وہاں نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جتنے انڈونیشیا ملائیشیا میں لوگ مسلمان ہوئے، وہ مسلمان تاجروں کو دیکھ کر، جب مسلمانوں کے لین دین کے معاملے کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، تو سوچنے لگے بھئی یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. جس دین کے ہم کاربند ہیں وہ دین ہمیں ساری باتیں سکھاتا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا پھر وہ دین کتنا اعلیٰ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس دین سے روشناس کرائیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ پورے انڈونیشیا ملائیشیا میں یہ جو مسلمان اسلام پھیلا، وہ مسلمانوں کے کردار سے پھیلا، تاجروں کے کردار سے پھیلا. تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی تبلیغ کیا مسلمان کا کردار ہے. اگر آپ کا کردار اچھا ہو، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، کسی زمانے میں ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، پاکستان سے کچھ مبلغین آئے، یہ تبلیغ جماعت والے. اپنے کیا کام کیا کہ ہائیڈ پارک کارنر کے اندر وہاں کچھ لوگ جمع کیے اور ان کو تبلیغ کرنی شروع کی. وہاں سے ایک پادری گزرا، اس نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ جہاں سے یہ آئیں، یہ جتنی ڈرگ آتی ہے یہ ادھر سے آتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں. یہ جتنی کرپشن کرتے ہیں یہ سارے یہی کرتے ہیں. تو پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریں. کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بندے تتر بتر ہو گئے، اٹھ کر چلے گی. یعنی ہمارا کردار یہ ہے کہ لوگ ہمارے کردار سے نفرت کرتے ہیں. اور اب بھی دیکھ لیں، یہ جتنا پاکستان آگے پیچھے سے ڈرگ آتا ہے، یہ جتنی کرپشن ہوتی زیادہ تر کرنے والے کون ہیں؟ یہی ہمارے لوگ. تو سوال یہ ہے کہ کردار سب سے بڑا مبلغ مسلمان کا کردار ہے، اس کا کریکٹر ہے، تاکہ ہمارا کردار لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرے، نہ کہ اسلام سے متنفر کرے اور اسلام سے دور کرے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں دیانتداری، امانت داری خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سچ بولنا سکھائیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم سچ کی تبلیغ کریں. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ ناول کی کتابیں پڑھنے کے بجائے، یہ ٹی وی شیوی دیکھنے کے بجائے، ہمیں انگلش میں کتابیں مل جاتی ہیں، اردو میں مل جاتی ہیں، عربی پڑھ سکتے اس میں مل جاتی ہیں. حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، بچوں کو پڑھائیں، پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انقلاب وفا ہوتا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی ریکویسٹ پر جناب